بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. آج ہم لیکچر نمبر 5 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے، لیٹس ہیو اے ریکیپ آف لیکچر نمبر 4، what we in fact learned or what we have discussed in lecture number 4. In lecture number 4 we started with the definition of the consumer, what the consumer is, and the difference between a consumer and the customer. And after that we actually discussed in rather details the rights of consumers, because as we are discussing consumer banking, consumer is actually the focal point of our discussion. We have to look into this aspect in the context of a banking company who is providing financial services and products to a consumer. As we discussed, consumer is an individual as opposed to a corporate or corporation. In those rights, which is in fact is under the United Nations guidelines of 1985, of which Pakistan is a signatory, and Consumer International نے اس چیز کو وہ کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے سب پر جو انڈسٹریز ہیں مختلف، انکلوڈنگ دا بینکنگ اینڈ فائنینشیل انڈسٹری، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان رائٹس کی ایک طرح سے پاسداری کریں، اور اس کی وائلیشنس کے ظاہر ہے ریپرکشنز ہوتے ہیں. واٹ رائٹس جو تھے: رائٹ ٹو ہیو بیسک نیڈس، رائٹ آف سیفٹی، رائٹ ٹو بی انفارمڈ، right to have a choice, right to be heard, right to redress, right to have consumer education, and right of healthy environment. اس کے بعد یہ رائٹس ہم نے ڈسکس کیے. ظاہر ہے کنزیومر کی کچھ لائبلٹیز بھی ہیں، کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف بوتھ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. وہ 5 رسپانسبلٹیز ظاہر ہے کرٹیکل اویئرنیس ہے، ایکشن ہے، سوشل کنسرن ہے، اور انوائرمنٹل اویئرنیس ہے، اور سالیڈیرٹی ہے. تو یہ 5 جو رسپانسبلٹیز ہیں کنزیومرز کی. اس کے بعد ہم نے اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے کچھ پروپوزلز کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے، کنزیومر فائنینشیل پروٹیکشن ایجنسی کے حوالے سے. یہ اس وقت کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے. ابھی یہ پرپوزل آیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس کی جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہے اپروول کی، اس میں ٹائم لگے گا. لیکن چونکہ فائنینشیل کرائسس کی کانٹیکسٹ میں یہ ایجنسی کا پرپوزل آیا ہے، تو اس پہ کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے ہر کوارٹر سے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایجنسی کا قیام جو ہے واقعی جو کنزیومرز ہیں فائنینشیل پروڈکٹس اور سروسز کے، ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس ایجنسیز کا مینڈیٹ کیا ہوگا، کہ وہ ظاہر ہے ایک واچ ڈاگ باڈی ہوگی، وہ کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی کہ کنزیومرز کو ابیوز نہ کیا جائے، ان کو ایک طرح سے ان کو جو سروسز دی جا رہی ہیں، جو پروڈکٹس آفر کیے جا رہے ہیں، اس میں جو آفررز ہیں یا جو ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کا رول کیا ہے، یہ ایک طرح سے ان کو ایگزامن کرے گی، ان کو ایک طرح سے واچ کرے گی، اور ان کے اوپر ایک طرح سے نظر رکھے گی. ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس ایجنسی کی جو انوالومنٹ ہوگی فائنینشیل انڈسٹری میں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اٹ ول بی اے گیم چینجر. اس میں سارے مختلف ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے اور دوسری ایجنسیز کوآرڈینیٹ کریں گی، اور اس کا ظاہر ہے ایک خاصا امپیکٹ آنے کا امکان ہے فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری کے اوپر، اور اس کو لوگ بہت کینلی آبزرو کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس ایجنسیز کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے ایڈمنسٹریشن نے جو موجودہ ہے، کہ ہم کنزیومر کو، کیونکہ یہ بات ٹائم اینڈ اگین کہی گئی ہے کہ کنزیومرز جو فائنینشیل پروڈکٹس کے ہیں، سروسز کے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کرائسس کے دوران یہ اس چیز کو فیل کیا
کہ وہ ویل انفارم نہیں تھے، ان کو انفارمیشن نہیں تھی، اور جو ڈسکلوجرس تھے اس کے اندر ایمبیگوٹیز تھیں یا کلیئر نہیں تھے، جس کی وجہ سے کنزیومرز ور موسٹ آف دا ٹائم آن دا ریسیونگ اینڈ۔ تو اس سارے کانٹیکس میں اس ایجنسی کا کیا آ رہا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی الٹیمیٹلی جب اپروول آ جائے گی، جب یہ آن گراؤنڈ ہوگی، تو اس میں ظاہر ہے اس کی جو اثرات ہیں نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں اور پھر دوسری کنٹریز میں بھی محسوس کیے جائیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے ایک اہم پروپوزل ہے اس وقت کا، اور اس نے آنے والے وقتوں میں فائنینشیل انڈسٹری کے لینڈسکیپ کو کسی حد تک چینج کر دینا ہے۔ تو وہ ہم نے ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہم کنزیومر بینکنگ کا ہوگا، کنزیومر فائنانس کا ہوگا، اور اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ اور ٹاپکس ہوں گے۔ کنزیومر بینکنگ بیسیکلی کیا ہے؟ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو وی تھنک اباؤٹ سرٹن سروسز through which the individual member of the society is being facilitated to have an opportunity to have various accessories and other necessities of life which could help him or her to have a sustainable lifestyle. کہ وہ جو ایک فرد واحد ہے اس کو یہ بینکنگ جو کنزیومر بینکنگ ہے وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ ایک سسٹینیبل لائف کو مینٹین کر سکیں، جس میں ظاہر ہے ایک کمفرٹ ہوتا ہے جو ایک ہر انسان کا ایک طرح سے رائٹ ہے، اس کے اندر ظاہر ہے ایک لیجر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک بیلنسڈ لائف کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آسپیکٹ ہے جب کنزیومر بینکنگ کو اگر ہم ڈیفائن کرنے جائیں تو یہ ذہن میں آتا ہے۔ ایکچوئل اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں گے تو ایکچولی کنزیومر بینکنگ آر دا سروسز پرووائڈیڈ بائی کمرشل بینکس ٹو انڈیویجولس ادر دین بزنس کسٹمرس، ان وچ انکلوڈ ظاہر ہے اس میں ڈپازٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں، ڈپازٹ ان دا سینس کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ڈپازٹ ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لون کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، جس میں یہ کہ کار لون ہوتا ہے، آٹو لون جسے کہتے ہیں، مارگیجز ہوتے ہیں، ہاؤس لون، پرسنل لون، کریڈٹ کارڈس وغیرہ۔ تو یہ جو ہے آسپیکٹ ہے ایکچولی کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے۔ اس کو اکثر انٹرچینجبلی ریٹیل بینکنگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت اسٹنجنٹ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کیا کنزیومر بینکنگ اور ریٹیل بینکنگ میں فرق ہے۔ یہ پریکٹیکل لائف میں، اور ابھی بھی بہت سے بینک جو کہ ایکچولی کنزیومر بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ایک طرح سے جو آرگنائزیشنل ارینجمنٹ ہے وہ اس کو ریٹیل بینکنگ سیگمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ انٹرچینجیبل ٹرمینالوجی ہے، اور اس کو ہمیں بہت زیادہ اس کے متعلق بادر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی ڈیفینیشن کہ کنزیومر بینکنگ از دی پروویژن آف پروڈکٹس اینڈ سروسز وچ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو جنریشن آف ڈپازٹ بیس، جو کہ ریسورس بیس بھی کسی بینک کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ آف اے کوالٹی رسک پورٹ فولیو، اوبویسلی جس میں مطلب ہوتا ہے کہ لونز ہیں، آٹو لونز ہیں، مارگیجز ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کے جو سہولتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس میں جب ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایک چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیا ہم ڈیفینیشن کی حد تک، جو کہ ظاہر ہے ضروری ہے ایک لرننگ کے حوالے سے، انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، لیکن پرسائز ڈیفینیشن کے اگر ہم تلاش میں رہیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی لرننگ کو محدود کر لیں۔ یہاں اس سلائڈ پہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریئل میننگ آف ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ مشہور آتھر ہے جس کی کتاب دی گول ہے، گولڈریٹ۔ اس کے نزدیک اس کا خیال یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے
اس میں اگر آپ پرسائز کنکلوژنس کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کی لرننگ کو بلاک کر دے گا. اس کا خیال یہ ہے کہ ایکچولی اگر اس طرح ہم کریں گے تو اٹ از دا وے وی آر ٹرینڈ. وی کین اونلی لرن تھرو ڈیڈکٹیو پروسیس. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی باؤنڈریز کے اندر لے آتے ہیں، کسی باؤنڈری کے اندر رہ کے ہم چیز کو جاننا چاہتے ہیں، تو وہ باؤنڈری جو ہے پھر ہمیں لمٹ کر دے گی. وی ول بیکم پرزنر آف دیٹ پرٹیکولر آسپیکٹ، اور وہ ہماری لرننگ کو بلاک کرے گا. ایجوکیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ بیٹر. اس کا مقصد یہ ہے نا کہ جو گولڈریٹ کہہ رہا ہے کہ دا پرپز آف لرننگ از ٹو انڈرسٹینڈ ان اے وے دیٹ وی شوڈ بی کنٹریبیوٹنگ ایز اے انڈیویژل, ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی اینڈ آن کلیکٹیو بیسس ٹورڈس دی بیٹرمنٹ آف لائف آف دا ہیومن بینگ. اور یہ بائی دا وے ایک طرح سے ساکریٹس وے آف لرننگ ہے جو بہت مشہور ہے, اور آپ لوگ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ جو ساکریٹس جو تھا کہ اس کا لرننگ اسٹائل کیا تھا. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سلوشنس نہیں دیا کرتا تھا, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پرابلمس دیتا تھا اور اسٹوڈنٹ کو ارج کرتا تھا کہ یو ہیو بین بلیسڈ ود دا ابیلٹی ٹو فائنڈ آؤٹ دا سلوشنس. Obviously, him being the teacher, he used to guide them, provide them sort of directions, but he was always of the opinion that the student should find out themselves about the possible solutions of the problems. In view of the fact that a person has the inborn natural ability to find out the solutions. تو یہ جو اس کا طریقہ کار تھا, ظاہر ہے جو اب تک بھی فالو کیا جاتا ہے, اور ہم آگے بھی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس چیز کو مزید ہائی لائٹ کریں گے. انکوائری کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایز اے لرنر, ایز اے اسٹوڈنٹ, وی شوڈ آلویز لوکنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا تھنگس بیانڈ دا آبویس, جسے کہتے ہیں نا ہم کہ کویسچنس کریں. کویسچن سے ظاہر ہے اپنے ہورائزن کو, انڈرسٹینڈنگ کو واضح کریں تاکہ لرننگ. اور کویسچن کا جیسے آپ کو علمی ہے کہ کویسچن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کویسٹ ہے, QUEST, اور کویسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جستجو, تلاش. تو یہ ایک ڈیفینیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو وضاحت شیئر کی کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں لیگل ڈیفینیشن امپارٹنٹ ہوتی ہے اور اس کا واضح ہونا ضروری ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہماری پرسوٹ آف لرننگ کو محدود نہ کرے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ بادر ٹو مچ اباؤٹ دی پرسائز فارمیشن آف دا ڈیفینیشن اور دا چوائس آف ورڈس. اب ہم کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کچھ ایک اوور ویو لیتے ہیں, جس کے بعد پھر ہم کنزیومر بینکنگ کے جو موجودہ حالات میں چیلنجز ہیں, جو کی ایشوز ہیں, پھر اس کے جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ ہے وہ بڑی ایک ایوالونگ فیلڈ ہے. اس کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں, اور اب وہ کسٹمر جو آج سے اگر آپ کہہ لیں کہ 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, جو کہ سارٹ آف ان ایکٹیو تھا, جس کی سے نہیں تھی خاص طور پہ بینکنگ ایریاز میں, کہ جو بھی ان کو کمپنیز جو بینکس تھے پرووائڈ کر دیتے تھے ان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ کسٹمرز جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈز کہہ لیں وہ بڑھ چکی ہیں, وہ بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فائنینشیل سروسز پرووائڈر سے, بینک سے, کہ بینکس جو ہیں پرو ایکٹیولی ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی حوالے سے اپنے پروڈکٹس کو اور سروسز کو ڈیولپ کریں. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے کنزیومر بینکنگ ہیز بیکم a rather challenging assignment for bankers nowadays and in the future. تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ عمل دخل آ گیا ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ فائنینشیل سروسز میں ایز کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز جو انوویشن ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایپلیکیشن ہے جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ نسبتاً زیادہ ہے، کیونکہ یہ سروس انڈسٹری ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کے ظاہر مختلف ہیں جو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ ٹیکنالوجی کا جو عمل دخل ہے وہ بھی ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو کنزیومر بینکنگ کے پرووائڈرز ہیں، جو کنزیومر بینکنگ میں ایکٹیو ہیں، جو پلیئرز ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کے ایلیمنٹ کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، جو ملٹی چینلز کی بات ہوتی ہے اور اس کا بھی ظاہر آسپیکٹ ہے، کسٹمر کی کنوینئنس کو جب ہم مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ مارکیٹ جو ہے وہ چیلنج یہ دے رہی ہیں اور کمپٹیشن جو ہے کنزیومر بینکنگ میں وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ بینک شوڈ کیپ آن انوویٹنگ in their products, in their services, and not only in products and services, but in their operating models as well, in their business model as well, in their overall approach to the industry towards the customers. کسٹمر کی انٹریکشن کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں ہم اگر بریفلی ریکال کریں جنیرک بزنس ماڈل کے کمپوننٹس تو ہمیں کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایریا کس طرح آپس میں لنکڈ ہے مختلف، اور کس طرح اس کی ڈائنامکس جو ہیں اثر انداز ہوتی ہیں الٹیمیٹلی کسی کنزیومر بینکنگ پرووائڈر کی پرفارمنس کے اوپر۔ یہاں یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک سروے ہوا تھا اسپیشلی کنزیومر بینکنگ کسٹمرز کا، اور اس سروے میں رسپونڈنٹ سے کچھ سوالات کیے گئے تھے، اور اس سوالات کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں گے اراؤنڈ 60% سوال یہ تھا کہ آج کل کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جو کسٹمرز ہیں دے آر شاپنگ اراؤنڈ مور، وہ ایک سے زیادہ بینکوں کو اپروچ کر رہے ہیں، اور ان کی جو آج سے ایز کمپیئر ٹو سم ایئرز بیک یہ ٹرینڈ بڑھ گیا ہے۔ تو کیوں بڑھ گیا ہے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں، جب ایک کسی رسپونڈنٹ سے سوال کیا گیا کہ وائی یو آر شاپنگ اراؤنڈ، وائی یو آر لکنگ اراؤنڈ، وائی یو آر ٹرائنگ ٹو میک ویریس چوائسیز اینڈ وائی یو آر ناٹ اسٹکنگ ٹو یور ایگزسٹنگ بینکر۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اراؤنڈ 60% رسپونڈنٹس نے کہا کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری اویئرنیس بڑھ چکی ہے، وی آر ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس ناؤ ویل انفارمڈ about the features, about the benefits, about the ultimate value which we are going to drive with the services or products which are being offered to us. تو دیکھیے اس سے جو almost overwhelming 60% لوگوں نے تقریباً کہا کہ ہماری اویئرنیس بڑھ چکی ہے۔ تو اب اس سروے کی جو یہ ایک پرٹیکولر فائنڈنگ ہے، یہ ظاہر ہے بینکوں کے لیے جنہوں نے سروے جب ان کے ساتھ اس کی فائنڈنگ شیئر کی گئی تو ان کے لیے آئی اوپنر تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ایریا تھا جو انہوں نے ایک طرح سے مینشن کیا وہ تھا گروتھ آف انٹرنیٹ بینکنگ۔ یہ دیکھیے پھر کہ انٹرنیٹ بینکنگ کی وجہ سے کسٹمر کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جو ویریس آفرز ہیں ان کے ویریس فیچرز ہیں، اور اسپیشلی جو پرائسنگ کا ایلیمنٹ ہے اس کو وہ کمپیئر کر سکے۔ تو اس فیکٹر نے بھی امپورٹنٹ رول ادا کیا بینکوں کنزیومرز کے لیے کہ وہ بینکوں کو کس حد تک کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور obviously these things led to more pressures on the banking players to respond to these sort of جو کسٹمر کی طرف سے جو سگنلز آ رہے تھے اس کو رسپونڈ کریں، کیونکہ اگر رسپانس نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان اے کمپٹیشن دے ول پے دا پرائس۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسی سروے میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سروس کے حوالے سے اور سیلز کے حوالے سے جو مختلف ملٹی چینلز ہیں ان کے اوپر انہوں نے جب سوالات کیے
اور پوچھا ان رسپونڈنٹ سے کہ 2000 میں کیا سچویشن تھی، 2005 میں کیا تھی اور 2010 میں کیا ہوگی. تو یہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ڈسٹریبیوشن آف سروس امنگ دا چینلس. اب اس میں آپ بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ جو برانچ بینکنگ کا رول ہے، برانچ بینکنگ کا جو کنٹریبیوشن ہے کتنا کم ہوتا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر چینلس. یہ فگر کے اندر جو پرسنٹیجز دی گئی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ 2000 میں پھر 2005 میں اور اب آنے والا جو 2010 ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ریڈیوس ہوا ہے جو بینکنگ چینل کا شیئر، دیٹ ہیز بین موسٹلی ٹیکن بائی دا ویب بینکنگ اور اے ٹی ایمس کا. یہ ہم بات کر رہے ہیں سروسز کے حوالے سے. تو اگر آپ ان پرسنٹیجز کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ برانچ بینکنگ کی جو اہمیت ہے وہ کس حد تک کم ہو چکی ہے، اور جو بینکس ہیں جو جب ہم برانچ کی بات کرتے ہیں تو اس سے اسٹرکچر برکس اینڈ موٹرس ایک فزیکل ہوتا ہے which is obviously quite different from other channels like web banking, phone banking, call centers and ATMs. تو اس سروے کے ان اسٹیٹس نے بھی شو کیا کہ برانچ کی چونکہ اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں اور کم ہو جائے گی. تو accordingly the service providers, the banks have to look into revising or drastically in a way changing their approach towards the customers کہ وہ کسٹمر کو اب کس طرح آگے جا کے کس چینل کے تھرو، اور جس کی ظاہر ہے کسٹمرز اہمیت دے رہے ہیں. کیونکہ بات یہاں وہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہم نے کسٹمر کی پریفرنسز کو مد نظر رکھنا ہے. اگر ہم نے مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے، اگر ہم نے کمپٹیشن کو ایک طرح سے میٹ کرنا ہے، تو ہم نے ان ایریاز کو، ان ڈائنامکس کو نظر انداز نہیں کرنا. اسی حوالے سے جو دوسرا تھا وہ سیلز کا تھا. اب آپ سیلز میں دیکھیے یہاں پھر وہی ٹرینڈ جو ہے بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ برانچ بینکنگ جو ہے اس کی جو اس میں شیئر ہے آلموسٹ ہاف ہو گیا ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں ایئر 2000 کو اور ایئر 2010 کو. تو یہ بھی ساتھ ساتھ جب ہم نے پہلے بات کی تھی سروسز کی اور جو سیلز آسپیکٹ ہے بینکوں کے جو مختلف چینلز کا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ جو شفٹ آ رہا ہے بہت میجر، اس میں ظاہر ہے جو دوسرے ایریاز ہیں فون بینکنگ کے اور ویب کے اس کی طرف جا رہا ہے. تو جیسے میں نے پچھلے حوالے سے کہا تھا سروس کے حوالے سے کہ بینکوں کو چونکہ اس میں بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے، برانچز جب بنائی جاتی ہیں اس کے اندر ایک کیپٹل کمٹمنٹ ہوتا ہے لانگ ٹرم. تو اب ظاہر ہے جب پالیسیز بینک کو بنانی ہے ڈسٹریبیوشن چینل کے حوالے سے جس میں سیلز اور سروس ہے، ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈیلیوری چینلز، تو ان ٹرینڈس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اور ظاہر ہے اگر سیدھی سی بات ہے اے بینک ہو از ناٹ ایکٹیو انف ٹو انڈرسٹینڈ دیز ڈائنامکس آف دا مارکیٹ اینڈ is ignoring in a way, then I think the writing is on the wall that particular bank, where it's going to be in the next few years. اس حوالے سے یہ جو سروے تھا اس نے اس چیز کی وضاحت کی، اور ظاہر ہے یہ اسپیشلی کنزیومر بینکنگ کے کسٹمرز کے حوالے سے سروے تھا. اور ظاہر ہے جب یہ سروے کنزیومر بینکنگ پرووائڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور ظاہر اتھینٹک سروے ہے، اور جو یہ سروے کرنے والے ایجنسیز ہوتی ہیں، جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہ بڑی پروفیشنل ہوتی ہیں، اور ان کے ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر خاصا ایک ویٹیج ہوتا ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے ان بینکوں کے آج کل جو کنزیومر بینکنگ ہے کہ آپریٹنگ کاسٹ ایک اہم ایریا ہے. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ منیمائز کیا جائے، اگر اس کو ایلیمنیٹ تو ظاہر کرنا پاسبل نہیں ہے. بیئر منیمم ریڈکشن ان دا آپریٹنگ کاسٹ، اور اس کے لیے کنٹینیوسلی ایفرٹس کیے جاتے ہیں، کیونکہ کنزیومر بینکنگ جو ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے ایک وہ بزنس سیگمنٹ ہے
کہ جو ماس مارکیٹ ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک کاسٹ فیکٹر اہم رول پلے کرتا ہے، اور اس کو اگر جہاں ہم ساتھ ساتھ ریونیو کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے آپریٹنگ کاسٹ کو بھی اپنے فوکس میں نہ رکھا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر آر پاسبلٹیز کہ جو ریزلٹس ڈیزائر ہیں وہ سامنے نہ آئیں۔ اب یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے چیلنجز ہیں وہ یہی ہیں کہ انوویشن، نئے آفرز کیے جائیں کسٹمر کو، اور اس میں بھی یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ ایک میڈ ریس نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے بینک اگر آفر کوئی کر رہے ہیں نیا پروڈکٹ تو ہم بھی کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بہت ایک ڈیو کنسیڈریشن دینی چاہیے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک جو آسپیکٹ ہے اس کا کسٹمر کو سروسز پرووائڈ کرنے کا ہم اس میں کس حد تک کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو کنزیومر بینکنگ کی بزنس ہے، چونکہ اس میں بہت ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہوتا ہے، نمبر آف کسٹمر زیادہ، تو اس میں کراس سیلنگ کے جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو بھی بینک ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں۔ اب جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک جب کنزیومر فائنانسنگ کی بات آتی ہے تو کیا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ کنزیومر بینکنگ in a way is a wider term, and within that consumer financing actually has a sort of role to play. وہ صرف لونز کے حوالے سے ہے کہ کنزیومر بینکنگ از the type of services which provides loans to individual consumers for purchases for mode of transport، جس کو ہم آٹو لون کہتے ہیں، mortgages، houses، اور کریڈٹ کارڈ اور ادر پرچیزز۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر فائنینسنگ کا ایک اور آسپیکٹ جو ہے وہ ہے کہ اٹ از این انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ وچ فیسیلیٹیٹس دی انڈیویژل ممبرز آف دا سوسائٹی اینڈ فیسیلیٹیٹ دیم بائی پرووائڈنگ دیم اپرچونیٹیز ٹو ہیو دوز necessities and accessories of life which can enable them to have a standard of living ان کا، جس میں ان کا انہانس ہو جاتا ہے، امپروو ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایڈوانٹیجز آف دا کنزیومر بینکنگ۔ ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ جیسے کہ دیکھا گیا ہے، ہم یہ جو ایریاز ڈسکس کریں گے اس میں یہ کہا جاتا ہے ظاہر ہے فرام دا بینک پوائنٹ آف ویو وچ از پرووائڈنگ کنزیومر بینکنگ سروسز کہ بھائی کیا ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ اس میں ظاہر ہے آن ایوریج یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے چونکہ ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں اور یہ بینک کے لیے ایک لیکوڈیٹی ایریا ہے، اگر ظاہر ہے ایڈوانٹیجز کم ہوتی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا یہ اتنا زیادہ جسے کہنا چاہیے پروموٹ نہ ہوتی۔ تو جب ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے تو تھوڑا سا ایک کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کی بیلنس شیٹ، ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز۔ تو فرسٹ وی ول اسٹارٹ فرام دا لائبلٹی سائڈ کہ وٹ آر دا ایڈوانٹیجز اے بینک از ہیونگ ان اے کنزیومر بینکنگ بزنس آن دا لائبلٹی سائڈ وچ از ریسورس سائڈ آلسو، جو ڈپازٹس ہوتے ہیں ایک بینکس کے۔ تو یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس کے ذریعے جو ڈپازٹ آتے ہیں بینک کے پاس وہ ہوتے ہیں اسٹیبل نیچر کے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈپازٹ ہوتے ہیں جس کا ہم اکثر جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بینکنگ سیکٹر میں وہ بگ ٹکٹ آئٹمس کہتے ہیں۔ دیز آر ناٹ بگ ٹکٹ آئٹمس، اسمال ٹکٹس۔ اس کا وجہ سے یہ ڈپازٹ بہت اسٹیبل ہوتے ہیں، لوور کاسٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک انڈیویجول کسٹمر ہے ایز کمپیئر ٹو اگین اے کارپوریٹ اور بزنس کسٹمر، وہ پرائس کے اوپر یا ریٹ آف ریٹرن جو ہے ڈپازٹ کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو منافع کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ چونکہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے وہ زیادہ بارگیننگ یا ہیگلنگ نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی وجہ سے کسٹمر کو بھی، بینک کو بھی ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ یہ جو ڈپازٹس آ رہا ہے اسٹیبل ہے، لو کاسٹ ہے، اور اس کی بہت زیادہ اس کے اندر کوئی بارگیننگ کے لیے ایفرٹس نہیں کرنے پڑ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں کہ ڈپازٹ کی وجہ سے ایک بیس بنتی ہے ان کی کسٹمر کی، اور وہ اس بیس کے بعد اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کو کراس سیل کر سکیں اور اس کو امپروو کر سکیں۔ پھر اس میں جو سبسیڈری بزنس ہے بینک کی، اور اس کو ظاہر ہے
اس سے مدد ملتی ہے، اور یہ جو ریسورس سائڈ ہے اوور آل کنٹریبیوٹ کرتی ہے بینک کے اس کے اندر اوور آل بزنس پروموشن کے اندر۔ اب ہم ایسٹ سائڈ پہ آتے ہیں۔ تو ریٹیل بینکنگ کے جو ریزلٹس ہیں، چونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ اس سے ماس مارکیٹ، اس سے ہیوج والیوم بزنس، تو اس میں ییلڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جو اس کے لون کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں اور فار اے گیون پیریڈ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ ریویژن آلدو ویریبل ریٹس ہوتے ہیں لیکن مارجن بلٹ ان کیا جاتا ہے کسٹمر بینک کی طرف سے، تو یہ اس کا ییلڈ جو ہوتی ہے نارملی ایز کمپیئر ٹو اے کارپوریٹ بینکنگ کسٹمر اور کمرشل بینکنگ کسٹمرز یا انویسٹمنٹ بینکنگ کسٹمر، اس میں ییلڈ نارملی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ایسٹ سائڈ کا اہم فائدہ ہے۔ پھر اس میں ریٹیل سیگمنٹ میں جو ڈپلائمنٹ آف فنڈز ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ٹریجری کے پوائنٹ آف ویو سے، جو بینک کی ٹریجری ہے، آپ نے بینکنگ کورس میں پڑھا ہوگا کہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جو بینک کے ریسورسز ہیں اس کو کس طرح ڈپلائی کیا جائے پروفیٹیبلی اور سیفلی۔ تو ظاہر ہے جب ان ہاؤس فنڈز ڈپلائی ہو رہے ہیں اور اس کا ییلڈ بھی بہتر ہے تو یہ ایک بینک کے لیے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے اس کی۔ پھر کنزیومر لونز بیکاز آف دیئر براڈ ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو، اس میں نان پرفارمنگ ایسٹس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کمپیریٹیولی کافی ریڈیوس ہو جاتا ہے، اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیج تو بینک کے لیے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایز اے کنٹریبیوٹر ٹو دا سوسائٹی، ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، پروڈکشن ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے، ہیلپ ملتی ہے۔ ہم آگے جب انشاءاللہ اگلے لیکچروں میں جب پاکستان کی کنزیومر بینکنگ انڈسٹری کا ریویو کریں گے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، تو اس میں یہ چیز واضح ہوگی کہ کس طرح کنزیومر بینکنگ کی ایکٹیویٹیز نے اکنامک ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا، جو مینوفیکچرنگ کی تھی، جو ہاؤسنگ انڈسٹری کے حوالے سے، آٹو انڈسٹری کے حوالے سے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کنزیومرز کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے، اور ایک یہ جو سوشل ایلیمنٹ ہے وہ اس کا سامنے آتا ہے کہ بینکوں نے ایک پازیٹیو اہم کردار ادا کیا۔ اور اس میں اگر یہ ڈیمانڈ ڈریونگ اکانومی ہے تو اس میں جو ایک ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے، اس کا لیول وہ نہیں ہوتا۔ پھر ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو کی وجہ سے جو ہے کہ وہ چند ایک کسٹمرز پر ڈپینڈنس کم ہو جاتی ہے اور چوائسیز ایک طرح سے بینک کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو اہم فائدہ ہے اس پرٹیکولر ایسٹ سائٹ کا وہ یہی ہے کہ اس میں فی جنریشن کافی ہوتی ہے، بینک کو پروفٹ یا مارک اپ کے ساتھ ساتھ دوسری ارننگز ملتی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی بینک کی جو ییلڈ ہے اس کو امپروو کرتی ہیں، اس میں فی ارننگ ہے، چارجز ہیں مختلف۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیجز میں جو پہلی چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ اس کو جو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹس کو، اس کو میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، اس میں بڑے انویسٹمنٹ، اس میں بڑا ریسورسز انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ بینکس نے اب جو اگر برکس اینڈ مورٹر برانچز میں کمٹ کر لیا ہے، اب رجحان بدل رہا ہے اور جو کسٹمرز ہیں، جو کنزیومرز ہیں، وہ دوسرے چینلز کی طرف آ رہے ہیں، تو بینکوں کو یہ ایک کروشل ڈیسیجنز لینے ہیں کہ اب اس کو ملٹائی جو چینلز ہیں اس کی طرف کس طرح لے کے آئیں، اور جو سنک کاسٹ ہے اس کو کس طرح ریکوپ کریں۔ اس کے بعد پاکستان کے اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو اگر اکنامک ایکٹیویٹی کل کو ریوائیو ہوتی ہے مزید، تو آپشنز کنزیومرز کو اویلیبل ہو جائیں گے، لائک میوچل فنڈز، پھر ہمارے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کی اسکیمز ہیں جس کے ریٹرن بھی بہتر ہوتے ہیں۔ کل کو انہوں نے اگر اپنی سروسز امپروو کر لیں تو دے ول بی اے بگ کمپیٹیٹرز فار دا بینک ایز ویل۔ تو اس کے بعد بینکس نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے آئی ٹی کے اندر، اس کا جو آر او آئی ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے، تو دس از آلسو سارٹ آف ڈس ایڈوانٹیج فار دا بینک۔ پھر اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ بینکس کو چونکہ لارج والیوم ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک ہیومن ریسورسز بھی بہت چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ایکسپینشن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایریا ہے جس کے اندر جو اگر اس کو پراپرلی اٹینڈ نہ کیا جائے تو اٹ میں کریٹ اے ڈس ایڈوانٹیج فار دا بینک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم ڈس ایڈوانٹیج ہے
وہ جاننا ضروری ہے جو کہ پرسیپشن کے حوالے سے ہے کہ کیا کنزیومر بینکنگ کنزیومرزم کو پروموٹ کرتی ہے ایٹ دی ایکسپینس آف سیونگ. یہ پھر ہم تھوڑا سا جو ٹاپک ہے ہم پاکستان کا جو اسپیسیفک ریویو ہوگا اس کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایک اکثر کامنٹ آتا ہے کہ بھائی کنزیومر بینکنگ نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا اور لوگوں کی جو سیونگ ہیبٹس تھی اس کو ایک طرح سے افیکٹ کیا اور اس نے اوور آل ایک سوسائٹی کے اوپر اثر ڈالا. یہاں دیکھنا اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بھی جب کنزیومر بینکنگ کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس ڈس ایڈوانٹیج کا ذکر کیا تو وی ہیو ٹو بی ٹیکنگ اے اسٹانس وچ از اے بیلنسڈ پرسپیکٹو. ہم یہاں کنزیومر بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں، جبکہ جب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کنزیومر بینکنگ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک پیراڈاکس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو سبجیکٹ کی طرح بھی پڑھیں، ہم ایک ایکسٹرا نالج بھی لیں، ایکسٹرا انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو آئسولیشن میں نہ لیں. یہ ایک ایڈیشنل لرننگ ڈسپلن ہے، یہ باڈی آف نالج ہے. تو یہ باڈی آف نالج ہمیں یہ اس حد تک انفارمیشن دے کہ ہم ایک بیلنس پرسپیکٹو لیں ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن اینڈ اے رسپانسبل ایجوکیٹڈ پرسن آف دا سوسائٹی کہ کنزیومر بینکنگ کا جاننا اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کس حوالے سے ہیں، اس کے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج یا ایڈوانٹیجز یہ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں جیسے خود کنزیومرز ہیں، ریگولیٹرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں اور آپ کہہ لیں کہ ادرس ممبرز آف دا سوسائٹی ہیں. تو یہ پرسیپشن کے حوالے سے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ ریجڈ فارم میں نہ لیں اس ان ایڈوانٹیجز کو اور ڈس ایڈوانٹیجز کو. اب آپ آئیے کہ ریٹیل بینکنگ کو کچھ چیلنجز درکار ہیں. اس میں جو سب سے اہم ہے اور وہ ہے منی لانڈرنگ کا ایشو، کیونکہ آج کل یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بہت ویجیلنٹ ہے اور اسٹیٹ بینکوں کو اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم آگے چل کے اس چیز کو ذرا مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ بینکوں کے پاس جو پروسیجرز ہیں جو سیٹ اپ ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. اس میں آپ لوگوں کے علم میں ہوگا باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اینٹی منی لانڈرنگ آرڈیننس بھی 2007 ایشو کیا تھا اور اس کے بہت واضح کلازز ہیں کہ جو خاص طور پہ جو سروس پرووائڈر ہیں فائنینشیل سروسز کے ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آتی ہیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا جو ایریا ہے اس کو کس طرح اگر ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا تو کس طرح اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں جو دوسرا چیلنج ہے وہ آؤٹ سورسنگ کا ہے کہ بینکس نے اپنی بہت سی سروسز خاص طور پہ جو اے ٹی ایم ہے وہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف رسک اس میں آ جاتا ہے. تو بینکس کو اس ایریا کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ آؤٹ سورس کرتے وقت جو سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے کہیں وہ کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. اس کے بعد KYC کا ایلیمنٹ ہے کہ جو کسٹمر ہیں ان کے متعلق بینک کی انفارمیشن کس حد تک ہے، کتنا وہ وائڈ اینڈ ویریڈ ہے. اور نو یور کسٹمر کا کانسیپٹ بھی اینٹی منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ اہم ہے. اس کو بھی ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے اور اس پہ تھوڑا سا وقت ہم لگائیں گے. اور اس کے بعد IT کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بینکوں کا اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے کہ ان کے اب جو اس ہیوج والیوم کو اور جو ایور انکریزنگ ڈیمانڈز ہیں کنزیومرز کی ان کو میٹ کرنے کے لیے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. مختلف جب ہم سپورٹ فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو IT کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی کافی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو ہے اہمیت ہو گئی ہے. اس کے بعد بینکوں کا جو ٹرسٹ لیول ہے ایک بڑا اہم چیلنج ہے کہ وہ کسٹمر کا جو ٹرسٹ ہے بینکوں کے اوپر وہ ایروڈ تو نہیں ہو رہا، آن گوئنگ بیسس اس میں کمی تو نہیں آ رہی. ٹرسٹ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اور جسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں یہ بہت کی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دینا کافی نہیں ہے کہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. ٹرسٹ کی جو ایک آسپیکٹ ہے اس کے کچھ ڈائنامکس ہیں
جو ایک ریلیشن شپ کو امپیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اگلے کچھ لیکچر میں کہ ہم ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور آپ کو تھوڑا جب کسٹمر ریلیشن شپ کی ہم بات کریں گے کنزیومر بینکنگ کی، تو ہم اس میں یہ آسپیکٹ کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. اس کے بعد ایفیشینسی آف آپریشن، جو آپریٹنگ ماڈل کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کس حد تک کوآرڈینیٹڈ ہیں، اور اس میں جو پالیسیز کے ساتھ جو مختلف سپورٹ فنکشنز ہیں، کیپیبلٹیز کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ، تو اس کی جو آپریٹنگ جو ہے وہ اہم ہو جائے گی. اس کے بعد کسٹمر ریٹینشن بہت اہم ایریا ہے. ہر بینک کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ کسٹمر کو کس حد تک ریٹین کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک بینک کی سکسیس جو ہوتی ہے مارکیٹ میں، وہ ڈٹرمن اس چیز سے کری جاتی ہے کہ کتنے جو کسٹمرز ہیں اوور اے گیون پیریڈ بینک نے ریٹین کیے اور کتنے ریٹین نہیں کر سکا. اس میں ایک کانسیپٹ ہے ریٹینشن میں کسٹمر ٹرن اوور کا، جس کو ہم چرن بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوز کسٹمرز ہو آر لیونگ دا بینک، ان فیکٹ دے فارم دا ٹرن اوور اور چرن ریٹ، جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا وہ ہوتا ہے وہ ریفرل ریٹ ہوتا ہے. تو نیٹ ریفرل ریٹ کا کانسیپٹ ہے بینکنگ میں ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کتنے کسٹمرز بینک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک طرح سے، اور ریفرنس کا یہ ہوتا ہے کہ کتنے کسٹمرز بینک کی سروسز کو، ان کے پروڈکٹس کو ریفر کر رہے ہیں اپنے کولیگس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ریلیٹیوس کو. تو یہ جو نیٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا بہت اہمیت ہوتی ہے کہ اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک از ہیونگ اے گڈ ریپوٹیشن ان دا مارکیٹ، اور ان کے جو ریفرلز ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹرن اوور زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے اس کو بینکوں کو اہمیت دینی ہے اور اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ایٹ دی اینڈ یہ اہم ہے. اور اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ جو کسٹمر کی فیڈ بیکس ہیں، مارکیٹ سروے ہے، اس کو ایکٹیولی پرسو کیا جائے. اور اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بینک میں مسٹری شاپرز کا، کہ بہت سے بینک پروفیشنل کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں جو جا کے بینکوں میں پوسٹ کرتے ہیں کسٹمرز، لیکن ان فیکٹ دے آر ڈوئنگ اے سروے. وہ جو لوگ ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بینک کی سروسز کیا ہیں اور کس طرح کی رپورٹ پریپیئر کرتے ہیں، اور اب ظاہر ہے بینک کی مینجمنٹ کو دی جاتی ہے. اور یہ چیزیں اگر بینک ایکٹیولی یہ میجرز لے رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بینک کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کا جو نیٹ ریفرل ریٹ ہے وہ کتنا پازیٹیو ہے، اس کو کہاں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ کی چیلنج ہے وہ ہے مین پاور کا. ایک بینک کے لیے ایک ٹرینڈ مین پاور، ایک نالجیبل مین پاور بہت ضروری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت ویل ڈائریکٹڈ، ویل ڈیفائنڈ ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے. اور کیونکہ بینکنگ جو کنزیومر بینکنگ ہے یہ پچھلے 5 سال میں اس کا گروتھ ہوئی ہے، اور بینکوں کے پاس جو ایکسپیرئنس پول تھا وہ ظاہر ہے ان سروسز سے اور ان اسکل سے ایک طرح سے واقف نہیں تھا. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان کہ یہ جو اسٹاف ہے کنسرن ہر لیول پہ جو کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہے وہ کس حد تک ٹرینڈ ہے، وہ کس حد تک اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو انڈرٹیک کر رہی ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ ول بی اے امپورٹنٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج فار اے انڈسٹری پلیئر کہ ان کا اسٹاف کس حد تک ایکوپڈ ہے نیسری اسکل سے، نیسری نالج سے، تاکہ وہ جو ہے اپنے اس کی جو چینجنگ جو اس کی پلینگ فیلڈ ہے، جو تقاضے ہیں بدلتے وقت کے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو کس حد تک وہ کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا، اور اس کو ظاہر ہے بینکوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھیں گے آپریشنل ایکسیلنس ان بینکنگ. ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے، چھوٹا سا ایک جو آپ کے سامنے ہے. اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کسٹمرز، شیئر ہولڈرز اینڈ ریگولیٹرز. پھر اس آپ میں دیکھیں گے کہ بینک کے
مختلف کیپیبلٹیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک طرح سے ٹرائنگل بنتا ہے، ایک تو یہ کہ اس ٹرائنگلز کے جو 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان یہ آپس میں ان کے انٹرسٹ لنکڈ ہیں، وہ کس طرح ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کس طرح اس چیز جو آپریشن ایکسلنس ہے ایک کنزیومر بینکنگ کا، آپریشنل ایکسلنس بینکنگ کا ان جنرل اینڈ کنزیومر بینکنگ ان پرٹیکولر، وہ کس طرح امپیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس میں دیکھیں گے کہ پیپل کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، اس میں بزنس کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے اگین سارے ایلیمنٹس آپس میں لنکڈ ہیں، اور جس طرح ہم تھرو آؤٹ بزنس ماڈل کے حوالے سے، آپریٹنگ ماڈل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک لنکیجز ہیں جس کو ہر وقت ایٹ آل گوئنگ ٹائم مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں جہاں پیپلز کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے تو ہم پروسیس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، پھر ہم جب بزنس کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم پروڈکٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب انفراسٹرکچر کی کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈیلیوری پہ ہم آ جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ اس فگر سے، اس سلائڈ سے آپ کو تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہوگی کہ ہم جو ایکسلنس ہے آپریشنل کی، اس کی اس بزنس آف کنزیومر بینکنگ میں کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک بہت جو آپریشنل ایکسلنس کا ایک وائڈ سبجیکٹ ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کو بہت، کیونکہ ہم کی چیلنجز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ کے ساتھ اس کو بریفلی بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے فل ایک ڈیڈیکیٹڈ لیکچر ہم نے پلان کیا ہے، اور آگے چل کے ہم آپریشنل ایکسلنس پہ کوشش کریں گے کہ ایک پورا کمپلیٹ لیکچر اس کے اندر ہو، اس کے اندر ہم مزید وضاحت کریں اس کے مختلف ایریاز کی۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ جی جو ایمرجنگ ایشوز ہیں بینک کے کنزیومر بینکنگ میں وہ کیا ہیں۔ ظاہر ہے دیر آر نمبر آف سچ ایشوز وچ کنزیومر بینکنگ پلیئر ہیز ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ۔ وہ ایمرجنگ ایشوز ہیں ظاہر ہے، اور وہ اوور اے پیریڈ ایوالو ہو رہے ہیں، اور اس کی اہمیت ہے، اور اس ایمرجنگ ایشوز کو کوئی بھی بینک اگنور نہیں کر سکتا۔ وہ ایمرجنگ ایشوز کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے نو یور کسٹمر، ہم ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے، ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر نو یور کسٹمر کا جو کانسیپٹ صرف بزنس یا کمرشل آسپیکٹ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ریگولیٹری اہمیت بھی ہے، تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کا ایریا ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے کہ ٹیکنالوجی کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے ہم جو دوسرے ایریاز ہیں اس میں یہ ہے کہ آرگنائزیشن الائنمنٹ کی ہم بات کریں گے کہ جب ایمرجنگ جو ایشوز ہیں اس کے اندر کنزیومر بینکنگ میں جو بزنس کی جو اسٹریٹجی ہے اور جو بینکوں کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ان کا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے وہ کس حد تک الائنڈ ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہم بات کریں گے مارکیٹنگ کی اہمیت کی۔ پھر اس کے بعد اس میں پروڈکٹ انوویشن کی بات ہوگی، تو پروڈکٹ انوویشن بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو جو وقت کے تقاضے ہیں، موجودہ پروڈکٹس کو کس طرح امپروو کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے، اور کس طرح نئے پروڈکٹس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ پروسیس امپرومنٹس کی بھی بات ہوگی کہ پروسیس امپرومنٹس کس طرح ہونے چاہیے، کس حد تک ہونے چاہیے، اور اس کا کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کسٹمر سروس کے اوپر۔ پھر ہم اس میں پرائسنگ کی بھی بات کریں گے کہ پرائسنگ جو ایمرجنگ ایشوز ہیں وہ اہم ہے، اور جو پرائسنگ ہے وہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے، اور آج کل خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو بینکس ہیں وہ آئے دن اس صورت سے دو چار رہتے ہیں کہ کسٹمرز کمپلین کر رہے ہوتے ہیں چارجز کے متعلق، مارک اپ ریٹ کے متعلق، پروفٹ ریٹ کے متعلق، تو ان ایریاز کو بھی ظاہر دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ایریا ہے وہ ہے ایچ آر کا، اگین ان اے براڈر سینس، کہ ایچ آر کے جو تقاضے ہیں بینک ان کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے، کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے، اور کس طرح اس کو گیئر اپ کرتا ہے۔
تو this is a very important area again in the coming days. اور اس کے بعد ہم جو ایمرجنگ ایشو ہے وہ ہے رورل اورینٹیشن کا، کیونکہ یہ کنٹری لائک پاکستان یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی میجر سٹیز جو ہیں وہ بینیفٹ ہو رہی ہیں بینکنگ ایکسپینشن سے، بینکنگ سروسز سے، اور جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کنزیومر سروسز پرووائڈر کو کیا اسٹیپس لینی چاہیے اور اس کو ایریا کو کس طرح کور کرنا چاہیے. تو یہ جو ایمرجنگ ایشوز ہیں ان کی طرف ان ہولسٹک کانٹیکسٹ توجہ دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ایک بینک اس کو اس حوالے سے اٹینڈ نہیں کرتا تو دیر آر پاسبلٹیز کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے لیڈ لے جائیں گے. اگر ایشو کو پرو ایکٹیولی اٹینڈ کرتے ہیں جو بینک جو اس کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کو ظاہر ایڈوانٹیج ملے گی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم کنزیومر بینکنگ کے جو دوسرے ایریاز ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ جس کے اندر جو اہمیت ہے اینٹی منی لانڈرنگ کی اور نو یور کسٹمر کی، آڈٹ اینڈ کمپلائنس کی، اس میں ہم تھوڑا مزید وضاحت کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. ٹل سچ ٹائم